ابو لہب کا اصل نام عبد الحوزہ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلہ فروزاں کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں صرف اسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ مکہ اور ہجرت کے بعد مدینہ میں اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی عدوت میں ابو لہب سے کسی طور پر بھی کم نہ تھے۔ یہ شخص مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی ہمسایہ تھا اور دونوں گھروں کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی۔ یہ اور اس کے اہل خانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ بکری کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے، یہ ہنڈیاں میں غلاظت وغیرہ ڈال دیتے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا تو روزانہ کا کسب یہی تھا کہ وہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لگا کر بچھا دیتی تھی تاکہ صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ اس کے علاوہ بھی یہ شخص ہر جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مخالفت کرتا۔ جہاں آپ دعوت دین کے لیے جاتے وہاں یہ لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام لے کر قرآن پاک میں ایک پوری سورہ نازل فرمائی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اسے اس کے موروثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے اور ہمارے حبیب کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے۔ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسا ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس سورہ مبارکہ میں یہ پیش گوئی فرمائی گئی تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور ان کی موت ذلت آمیز ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حالانکہ یہ سورہ مبارکہ ابو لہب کی موت سے تقریباً 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اگر ابو لہب یا اس کی بیوی اسلام قبول کر لیتے تو نعوذ باللہ یہ پیش گوئی غلط ثابت ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ قرآن پاک میں جو درج ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی دورہ اور اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور مطب نے اسلام قبول کر لیا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں قریش کی شکست کی خبر جب اسے ملی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک تھی۔ اسے ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ اسے افسا کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک اس کے پاس کوئی نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش گل سڑ گئی اور بدبو پھیلنے لگی۔ آخرکار جب لوگوں نے اس کے بیٹے کو تانے دینا شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے ڈھانپ دیا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ پیش گوئی بھی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجیے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔